بیٹے کو پڑھائے بھی اور اس کی تربیت بھی کرے. دیکھو اس کو کیا ضرورت تھی پڑھانے کی, وہ تو بادشاہ تھا. بیٹے کو کیا ضرورت تھی پڑھانے کی, باپ کے بعد بیٹے نے بادشاہ بننا تھا. لیکن سوچ اچھی ہوتی ہے, اچھے لوگوں کی سوچ اچھی ہوتی, پڑھے لکھے لوگوں کی سوچ اچھی ہوتی. شاہجہاں خود بھی پڑھا لکھا آدمی تھا, اور اتنا پڑھا لکھا آدمی تھا. شاہجہاں کے بارے میں اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو سن لیں کہ اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں, یہ جو فتاوی عالمگیری لکھی گئی ہے, آج ہندوستان میں کوئی مکتب فکر کا دارالافتاء ایسا نہیں ہے جس پہ موجود نہ ہو. اسی ہمارے قریب کے اورنگ آباد میں یہ 500 علماء کو بٹھا کر اورنگزیب نے یہ کتاب لکھوائی, اور اس شان سے لکھوائی کہ وہ جو علماء فتاوی عالمگیری کو مرتب کرنے کے لیے بیٹھے تھے, ترتیب دینے کے لیے بیٹھے تھے, وہ قلم بھی دوات کے اندر, روشنائی کے اندر ڈبانے کو ان کو تکلیف نہیں دی, بلکہ قلم کوئی اٹھاتا تھا, دوات میں کوئی اور ڈالتا تھا, اور اٹھا کر کے یوں مفتیوں کو پیش کیا جاتا تھا, اور وہ اس شان سے لکھا کرتے تھے. اس شان سے فتاوی عالمگیری ترتیب پائی ہے. لیکن بات کہنے کی جو ہے وہ یہ کہ علم کی قدر علم و دوست لوگ کرتے ہیں, علم والے علم کی قدر کرتے ہیں, ان پڑھ جاہلوں کو علم کی کوئی قدر نہیں ہوتی. تو جب شہزادہ اورنگزیب کو شاہ جہاں نے تعلیم کے لیے سوچا کہ کون پڑھائے گا میرے بیٹے کو, تو انہوں نے پہلے اعلان کیا, پہلے مشورہ کیا بلکہ, کہ پورے ہندوستان میں, اکھنڈ بھارت میں مجھے اچھا عالم چاہیے. جو میرے شاہ جہاں کی کبھی تہجد فوت نہیں, ان کی بھی تہجد فوت نہیں ہوئی, کبھی سنتیں غیر موقعہ بھی فوت نہیں ہوئی, کبھی عصر اور عشاء کے پہلے کی سنتیں بھی شاہ جہاں کی فوت نہیں ہوئی. یہ وہ بادشاہ ہے. کبھی مجھے موقع ملے گا تو میں ان کی زندگی آپ کے سامنے تاریخ کے حوالے سے رکھوں گا, ورنہ میں اپنے عنوان سے ہٹ جاؤں گا. تو شاہ جہاں نے پہلے مشورہ کیا کہ بہت اچھا عالم مجھے چاہیے جو میرے بچے کو پڑھائے اور اس کی تربیت کرے. نہیں تھے جو علماء تھے وہ اپنے گھروں میں بچوں کو پڑھاتے تھے, اپنی خانقاہوں میں بچوں کو پڑھاتے تھے, اور تعلیم کا ایک سسٹم تھا. بہرحال تو سب کی تحقیق اور ریسرچ کرنے کے بعد شاہ جہاں کے پاس نام آیا ملا جیون رحمت اللہ علیہ کا. امیٹھی بڑا نام ہے اس کا, ملا جیون کا نام آیا. اب ذرا غور کرنا کہ ایک عالم, ایک اسکالر, اس کی فکر اور اس کی سوچ کیا ہوتی ہے. جب نام ملا جیون کا آیا تو شاہ جہاں نے خط بھیجا اور اپنے نمائندے بھیجے کہ میرے بیٹے شہزادہ جیون نے ان سپاہیوں کے ہاتھ میں خط دیا, کہا مجھے نہیں پڑھنا ہے, پڑھنا آپ کے بیٹے کو ہے. تو وہ میرے پاس آئے گا کہ میں اس کے پاس جاؤں گا. اگر آپ اپنے بیٹے کو پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے بیٹے کو میرے یہاں بھیجیں. میں نہیں آؤں گا بادشاہ آپ کے یہاں پڑھانے, اس لیے کہ میں عالم ہوں, عالم, اور میں بادشاہوں کے یہاں نوکری کرنے کو علم کی توہین سمجھتا ہوں. میں آپ کے یہاں نہیں آ سکتا. آپ غور کریں, یہ جرأت بھی, باتیں کرنے کی جرأت بھی یہ علم سے آتی ہے. عالم ربانی کے وجود میں یہ جرأت ہوتی ہے. ہر للو پپو اس طرح کی بات نہیں کر سکتا. میرے بھائیوں, لوگ اتنے کمزور ہیں کہ اگر کسی کے پاس تھوڑا سا مال آ جائے تو لوگ آنکھ ملانے کی ہمت نہیں کرتے. لیکن یہ علم قرآن ہے, علم حدیث ہے, اسلامی غیرت ہے, اسلامی حمیت ہے, اور یہ سوچ ہے, فکر ہے, تدبر ہے جو لوگوں کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے بات کرتا ہے. ملا جیون نے فرمایا پڑھنا آپ کے بیٹے کو ہے, آپ اس کو میرے پاس بھیجے. لیکن وہ واقعی شاہ جہاں تھا. شاہ جہاں خوش ہوئے, یار واقعی اچھا آدمی ملا. کوئی لالچی والچی ہوتا تو دوڑا دوڑا آتا. یاد رکھنا, جہاں سچا علم ہوگا وہاں لالچ نہیں ہوگی. علم واقعی جہاں علم والے کا کی پیوریٹی ہے وہاں لالچ نہیں ہوگی. اس لیے کہ جو علم حاصل کر لے اور اس کو پتا چل جائے کہ میرا رزاق کون ہے, پھر وہ کیوں کسی کی چاپلوسی کرے گا. چاپلوس لوگوں کے قریب سے علم کا فیضان ہو کر بھی نہیں گزرتا. علم علم ہے, علم منواتا ہے اپنے آپ کو. ایجوکیشن لوگوں کی ضرورت بناتا ہے لوگوں کو. آپ کیا سمجھتے ہیں علم کو؟ یہ علم مہنگا ہو گیا اور نہیں پڑھائیں گے اور 10ویں 12ویں پڑھا کے اٹھا لیں گے. خدا کے لیے غلطی مت کرو, ورنہ غلام بنا لیے جاؤ گے. تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں
10-15 سال محنت کر لو صرف، پھر دیکھو دنیا کا نقشہ کیسے بدلتا ہے. انداز بدلیں گے، حالات بدلیں گے. ہمیں لوگوں پہ بوجھ بننے کی بجائے لوگوں کی ضرورت بننا ہے. غربت کا بہانہ کرنے والوں، وقت رہا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ غریبوں نے بھی اپنے بچوں کو کتنا پڑھایا. حالانکہ کل کی گفتگو میں کہہ چکا غریبوں کے بچوں کو کیسے پڑھایا گیا. اگر سننا چاہتے تو کل کی گفتگو سن لیں. آج میں مالداروں کی گفتگو کر رہا ہوں کہ مالداروں نے کیسے پڑھایا بچوں کو. ملا جیون کے بارے میں شاہ جہاں خوش ہو گئے. اگر کوئی آج کل کا دوسرا کوئی کم ظرف ہوتا، اگر بچوں کو قرآن خوانی میں نہیں بھیجو مدرسے کے، تو بولتے اچھا ٹھیک ہے رمضان شریف میں چندہ لینے آنا پھر بتائیں گے. یہ لوگوں کو سننا. پھر جواب گیا ملا جیون کا کہ میں یہ نہیں کر سکتا، میں اپنے طلباء کی حوصلہ شکنی نہیں کروں گا، ان کی حق تلفی نہیں کروں گا. آپ کا بچہ پہلے آئے گا تو پہلے بیٹھے گا، اور بعد میں آئے گا تو بعد میں بیٹھے گا. میں کسی بچے کو پیچھے کر کے اس کو آگے نہیں بیٹھاؤں گا. یہاں سے ہمیں بھی پتا چلا جو اسکول چلاتے ہیں، مدرسے چلاتے ہیں، اگر وہ منہ دیکھ کر کے کچھ لوگوں کی رعایت کرتے ہیں تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ جو بچہ جب آئے گا وہ وہاں بیٹھے. یہاں تو حال یہ ہے کہ مالداروں کے لیے الگ قانون بنا رکھے اور غریبوں کے لیے الگ قانون بنا رکھے. ہر جگہ یہ چل رہا ہے. یہودی علماء کے نقش قدم پہ نہ چلو، یہودیوں کی فکر پہ نہ چلو، یہ اسلام ہے. ملا جیون نے صاف کہہ دیا بادشاہ سے، میں دوسرے بچوں کی حق تلفی نہیں کروں گا. اگر تمہارا بچہ پہلے آئے گا تو پہلے بیٹھے گا، ورنہ پیچھے آئے گا تو پیچھے بیٹھے. چلے اس پہ بھی راضی ہو گئے، بہت خوش ہوئے. شاہجہاں بھیج دیا اورنگزیب کو. چونکہ بادشاہ کا بیٹا تھا تو ساتھ میں سپاہی بھی بھیجے. روزانہ کیا کیا کر رہے ہیں شہزادے اورنگزیب لکھ کے بھیجو، استاد کیا کر رہے ہیں لکھ کے. روزانہ جاتا تھا امیٹھی سے خط، آج دن بھر کی رپورٹ یہ، آج دن بھر کی رپورٹ یہ، آج دن بھر کی رپورٹ. اب چونکہ شہزادہ تو شہزادہ ہی، اورنگزیب کے بال بڑے خوبصورت تھے. ویسے اورنگزیب خود بھی خوبصورت تھے. اورنگزیب کے بال بڑے خوبصورت تھے. ایک دن وہ بال کے چکر میں نماز میں آنے میں لیٹ ہو گئے. بچوں کے لیے لازم تھا کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں، نماز میں آنے میں تاخیر ہو گئی. تاخیر ہوئی تو استاد نے جو وہ تادیبی کاروائی کے لیے ایک تماچا مارا. اب تماچا کس کو؟ وہ نازک وجود شہزادہ جس نے کبھی چوزا بھی اٹھانے کی زحمت نہیں کی تھی. چوزا جس نے خود کی کھائی ہوئی پلیٹ بھی کبھی نہیں اٹھائی تھی. اتنا نازک شہزادہ. استاد کا ایک تماچا پڑا. خدا کا کرنا یہ تماچا مار رہے تھے کہیں اور، وہ ڈر کے مارے جو بچنے کی کوشش کی شہزادے نے تو تماچا لگ گیا ناک پر. ناک پہ تماچا لگا، ناک پھوٹ گیا. ناک پہ تھوڑی سی بھی مار لگتی ہے تو ہمارے یہاں کیا بولتے ہیں مالیگاؤں میں، ناک کو بناس پھوٹ جاتی. کبھی کبھی اسکول میں گرمی میں بھی بچوں کو، گرمی میں اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اچانک در 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 خون تو پورے کپڑے بھر جاتے، نکلتا ہے تو پورا کپڑے گرمی سے نکلتا ہے. اور اگر ناک پہ لگ جائے تو بناس پھوٹ جاتی. اور بناس پھوٹ گئی، اور جیسے بناس پھوٹی تو وہ جو خون نکلا ناک کا تو پورے کپڑے بھر گئے. وہ تو سپاہی لوگ چکرا گئے. اب کیا ہوگا؟ ملا جیون کا خط بھیجا اور ساتھ میں وہ کپڑے بھی لپیٹ کے بھیجے. آج شہزادے کو مارا استاد نے، نماز کے معاملے کو لے کر مارا، اور کپڑے دیکھو کیا خونا خون ہو. جیسے ہی کپڑے محل میں پہنچے عورتوں نے تو ہنگامہ کر دیا. اس کو تو قتل کیا جائے اور ہاتھی کے پیروں میں باندھا جائے اور یہ کیا جائے اور وہ کیا جائے. شاہجہاں پہنچے کہ کیا تماشا ہے؟ وہ کہا کہ دیکھا وہ کون ملا جیون ہے جس کے پاس بچے کو بھیجا، کیسے مارا. سپاہی سے جو نامور تھا اس سے پوچھا کیوں مارا بھائی، کیا بات ہے؟ کہا بادشاہ سلامت، شہزادے بال سنوارنے کے چکر میں نماز میں لیٹ پہنچے، انہوں نے مار دیا. شاہجہاں نے کہا جو میرے بچے کو نمازی بنانے کے لیے جان کی پرواہ کیے بغیر یوں محنت کر رہا ہو اس کو میں قتل نہیں کروں گا. ایک بڑا سا خط نکالا، لکھا اورنگزیب کی تربیت کے سلے میں اتنے گاؤں، اتنے گھوڑے، اتنے اونٹ،
اتنا مال، اتنی دولت، اتنے جوڑے، اتنے گھوڑے، سب آپ کو تحفہ ہے ملا جیون۔ جب وہ خط پہنچا تو اسی خط پر پیچھے ملا جیون نے لکھا، میں نے کچھ بھی قبول نہیں کیا کیونکہ اورنگزیب کو میں نے نمازی اللہ کے لیے بنانا چاہا ہے، تیری دولت کو حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ اور پھر اورنگزیب کی جو تربیت کی ہے ملا جیون نے، تو اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ حضرت اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ ساری زندگی کبھی بیت المال کا پیسہ نہیں کھائے۔ وجہ دیکھو، اکبر کتنا بدترین نکلا اور یہ اورنگزیب۔ وجہ ایجوکیشن، علم، یہ فکر بدل، علم حاصل کرو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اور مالدار لوگ بھی پڑھائیں، غریب بھی پڑھائیں۔ علم سب کی ضرورت ہے، علم ہر انسان کی ضرورت ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا، علم والا اٹھتا بیٹھتا اس کا اپنا انداز، علم والے کا بولنے کا اپنا انداز ہے، گھر میں رہنے کا اپنا انداز ہے۔ آپ دیکھنا، کبھی بھی غور کرنا کہ طلاق سب سے زیادہ جن محلوں میں ہوگا ان پڑھ لوگوں میں۔ جھگڑوں کی آپ اگر فہرست بنانا چاہیں، جہاں ان پڑھ لوگ ہوں گے وہاں جھگڑا زیادہ ہوگا، پڑھے لکھے لوگوں میں جھگڑا نہیں ہوگا۔ دیکھیں آپ، دو ان پڑھوں کی بائک ٹکرا جائے تو ماں بہن کی گالی ہوتی ہے، اب پڑھے لکھوں کی ٹکرا جائے تو ایک دوسرے کو مسکرا کے سوری بول کر آگے بڑھتے ہیں۔ فکر یہ ہے، اس لیے تعلیم ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال کی قلیل مدت میں، 23 سال کی چھوٹی سی مدت میں جو انقلاب بپا کیا تھا وہ خالص علمی انقلاب تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا انقلاب خالص علمی انقلاب تھا۔ آقا کریم نے پورے خطہ عرب میں ہر صحابی کے ہاتھ میں قلم دیا اور ان کو اتنا پڑھا لکھا بنا دیا، اتنا پڑھا لکھا بنا دیا کہ وہ جدھر گئے انہوں نے علم کی روشنی کو پھیلایا، بلکہ عورتوں کو بھی اتنا پڑھایا۔ جب دوسرے مذاہب میں عورتوں کو پڑھنے کی بنیاد پر، یہ جو عیسائی مذہب ہے اس کا حال یہ تھا کہ اگر کوئی عورت اس زمانے میں پڑھ لیتی تو اس کی کھال کھینچ لی جاتی تھی۔ جس زمانے تھا عورتیں بھی پڑھی لکھی ہوتی تھی، آج کل کی عورتیں پڑھتی نہیں ہیں، عورتیں پڑھنے کی طرف توجہ نہیں کرتی۔ ماں باپ کہتے ہیں شادی ہو جائے گی کیوں پڑھائیں، بلکہ کچھ لوگوں کی تو سوچئے ارے بہت پڑھ لکھ کر کے جائے گی تو سسرال والوں کو فائدہ پہنچائے گی، ہمیں کیا۔ ارے اللہ کے بندو، یہ گندی سوچ سے نکلو، یہ دقیانوسیت سے نکلو۔ ہمارے علماء نے جس طرح جس انداز سے پڑھانے کی اجازت دی ہے اس انداز سے اپنی بچیوں کو پڑھاؤ، اتنا پڑھاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ اور ہمارے ماہرہ کے مشائخ کی طرف سے تو یہ تعلیم دی گئی، باضابطہ اعلان ہوا کہ آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے۔ آج ہمارا شہر مالیگاؤں جہالت کی وادیوں میں ڈوبتا جا رہا ہے۔ بچوں کی فیس نہیں بھر سکتے، بچوں کو اسکول سے نکال رہے ہیں۔ بچوں کی کتاب نہیں خرید سکتے، بچوں کو اسکول سے نکال رہے ہیں۔ بچوں کی کاپیوں کا انتظام نہیں کر سکتے، بچوں کو اسکول سے نکال رہے ہیں۔ اور ماں باپ صرف اپنی ہوس کے لیے، ماں باپ صرف اپنی نفسانی خواہشات کے لیے، اور خاص طور پہ ماں باپ اپنے گھر کے رکھ رکھاؤ کے لیے چھوٹی چھوٹی عمر میں بچوں کو کام دھام پہ لگا دیتے ہیں، بچوں کو نکال لیتے ہیں۔ 7-8 سال کی عمر کے بچے ہوٹلوں پہ پچھری کرتے ہیں، تراشن بھرتے ہیں۔ کیا قیامت کے دن اس کا سوال نہیں ہوگا؟ یہ اولاد صرف تمہاری میری اولاد نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، امانت۔ اس اللہ کی امانت کے ساتھ تم کیا سلوک کر رہے ہو؟ ارے باپ بنے ہو نہیں تھا اس وقت محبوب الہی کی پیاری امی جان نے چرخہ کاٹ کر، جو چرخے کی کٹائی کے پیسے آتے تھے، چرخہ چلانے کے جو پیسے آتے تھے، محبوب الہی کی تعلیم پہ خرچ کرتی تھی۔ ایک ایک ہفتے تک محبوب الہی کو فاقے سے رکھواتی تھی اور ان کی تعلیم کا انتظام کرتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب محبوب الہی کے استاد نے کہا کہ بیٹا تمہاری تعلیم پوری ہو گئی ہے، ہم تمہاری دستار کریں گے، اور جب دستار بندی ہوگی تو دستار بندی پر علماء کو دعوت دی جاتی ہے اور امامہ سر پہ باندھا جاتا ہے، یہ رسم ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ شخص علم والا ہو گیا، عالم بن گیا، حافظ بن گیا، قاری بن گیا، مفتی بن گیا، وہ حدیث کا عالم بن گیا، محدث بن گیا، مفسر بن گیا۔ تو یہ اعلان کے لیے ایک تقریب ہوتی ہے دستار بندی کی۔ تو محبوب الہی آئے اور آ کے امی سے کہا امی تعلیم پوری ہو گئی ہے،
اور استاد نے کہا دستار ہوگی اور دستار کی رسم ہے کہ علماء کو دعوت دی جائے گی. تو استاد نے کہا کہ بیٹا تمہاری غربت کی وجہ سے میں اتنا جانتا ہوں کہ علماء کو تم کھانا نہیں کھلا پاؤ گے, تو سارے علماء کی دعوت کی ذمہ داری میں اٹھا لوں گا بیٹا, لیکن تمہاری امی سے کہنا کہ دستار کی ذمہ داری صرف تمہاری امی اٹھا لے. تو حضرت محبوب الہی کی امی نے کہا تمہارے استاد سے کہو کہ کچھ دن مہلت دے دے, دستار ابھی نہیں کرنا ہے, دستار کچھ دنوں کے بعد کرنا ہے. تو محبوب الہی کے استاد نے پوچھا بیٹا دستار میں تو لوگ جلدی کرتے ہیں, تم دستار میں تاخیر کیوں کر رہے ہو؟ تو اس وقت محبوب الہی نے عرض کیا استاد امی جان کہتی ہیں کہ میں چرخہ چلا کر کے گھر کا انتظام اور تعلیم کا انتظام کرتی ہوں دن میں, اب چونکہ نظام الدین کے لیے دستار خریدنی ہے تو میرے پاس دستار خریدنے کو پیسے نہیں ہیں, تو دن میں چرخہ چلاؤں گی اور گھریلو انتظام کروں گی اور رات کو چرخہ چلا کر میں اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کی دستار تیار کروں گی, دستار کا امامہ میں اپنے ہاتھ سے تیار کروں گی, اس لیے کچھ دن کی مہلت دے دو. اس انداز سے اس بیوہ خاتون نے اپنے بیٹے کو پڑھایا, اسی نظام الدین کو جس ماں نے چرخہ کاٹ کر کے پڑھایا اسے دنیا نے محبوب الہی سلطان المشائخ کی شکل میں دیکھا. اور آج بھی دلی کے سینے پر محبوب الہی صرف آرام ہی نہیں کر رہے ہیں بلکہ روحانیت کے اعتبار سے پورے دلی پر حکومت کرتے نظر آ رہے ہیں. یہ ان ماؤں کا حوصلہ تھا. آج مائیں صرف شادیوں میں الجھ کے رہ گئی, آج مائیں صرف جو وہ سیریلوں میں الجھ کر رہ گئی, آج مائیں صرف جھگڑے میں تیری میری میں الجھ کے رہ گئی. اس کے گھر بیٹھو اس کی غیبت کرو, اس کے گھر جاؤ سیریل کی باتیں کرو, اس کے گھر جاؤ فلمیں کی باتیں کرو, اس کی بہو نے تو ایسا کیا, اس کی ننن نے ویسا کیا, اور اس کے یہاں تو یہ اور اس کے یہاں تو وہ, بس ایک گھر کی لڑائی چار گھر میں, اسی میں پورا وقت جاتا ہے. اپنے بچوں کے مستقبل کا کب سوچے گی یہ بہنیں؟ میری بہنوں غوث پاک کی امی کی طرح سوچو, محبوب الہی کی امی کی طرح سوچو, بابا فرید الدین کی امی کی طرح سوچو کہ تم لوگ فضول کاموں کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہو, اپنے وقت کا تم بھی صحیح استعمال کرو. اگر تمہارا شوہر غریب ہے تو کچھ گھر میں بیٹھ کر کے ایسی محنت کے کام کرو, کچھ کام کاج گھریلو طور پر کرو, گھر میں بیٹھ کے بھی عورتیں کچھ کام کاج کر سکتی ہے, اس سے روپیہ جمع کرو, اس سے پیسے جمع کرو, بچوں کو پڑھاؤ, اس لیے کہ ایک بچہ پڑھاؤ گے تو کم سے کم تمہاری 7 نسلوں سے جہالت ختم ہو جائے گی. 15 سال محنت کر لو تمہاری غربت بھی ختم ہو جائے گی. کل میں نے بتایا تھا میرے بھائیوں کو اور